ایک خوبصورت سے جنگل میں ایک پیاری سی ندی تھی۔ اس کا پانی بہت ہی شفاف تھا اور اس ندی کے کنارے دو پیارے پیارے درخت تھے، تو وہاں سے اکثر خوبصورت پرندوں کا گزر ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی چڑیا راستے سے گزر رہی تھی۔ چڑیا نے جب دو خوبصورت درخت دیکھے تو من میں سوچا، کیوں نہ یہاں پر اپنا گھر بنایا جائے، چلو اپنا ایک ٹھکانہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی آج کل جنگل میں بارش شروع ہو جائے گی اور مجھے بہت مسئلہ ہوگا، تو بعد میں مسئلے سے اچھا ہے کہ اپنے رہنے کا انتظام کر لوں۔ تو وہ ایک درخت کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اے پیارے درخت، کیا میں تمہاری ٹہنی پہ اپنا گھر بنا سکتی ہوں؟ کیونکہ آج کل بہت تیز بارش شروع ہونے کے امکان ہے، مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے۔ درخت نے کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد جواب دیا، اے چڑیا بہن، میں اپنی ٹہنی پر تمہیں گھر بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور دوسرے درخت کے پاس جاتی ہے اور اس سے بھی گھر بنانے کی اجازت مانگی اور کہا، اے پیارے درخت، کیا میں تمہاری ٹہنی پر اپنے اور اپنے بچوں کے رہنے کے لیے بنا سکتی ہوں؟ کیونکہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے اور مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے جہاں میں اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں۔ تو وہ درخت اپنی ٹہنی پر چڑیا کو گھر بنانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ ہاں چڑیا بہن، تم میری ٹہنی پر اپنا گھر بنا سکتی ہو۔ اگلے دن بہت تیز بارش ہو جاتی ہے۔ پہلا درخت اپنی جڑوں سمیت ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ چڑیا پہلے درخت کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، اے پیارے سے درخت، دیکھو تمہیں تمہاری کی سزا کتنی جلدی مل گئی ہے، کیونکہ تم نے مجھے اپنی ٹہنی پر گھر نہیں بنانے دیا تھا، اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا انجام ہوا۔ پہلا درخت مسکرا کر چڑیا سے کہتا ہے، میری پیاری بہنا، میں پہلے سے جانتا تھا کہ میری جڑیں بہت کمزور ہیں، بارش اور آندھی آنے کی وجہ سے میں ٹوٹ کر گر سکتا ہوں، اسی لیے میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں گھر بنانے سے منع کیا تھا، لیکن میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ درخت پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی چڑیا کو اپنی کہی بات پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے سچ جانے بغیر پہلے درخت کا دل دکھایا۔ اور پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہو سکتا ہے ان کی دل آزاری ہو